السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو کڈس اسٹوری بینک میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے جادوئی درخت۔ جی بچوں، جادوئی درخت سے مراد یہاں بانس کا درخت ہے، اور بانس کے درخت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی رات میں کئی انچ تک بڑھ جاتا ہے۔ بانس جاپان، چین، انڈونیشیا، برما، ہند چینی، جزائر مڈغاسکر، غریب الہند، جنوبی امریکہ اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ یورپ میں بانس باغیچوں کی آرائش سے زیادہ نہ بڑھ سکا، کیونکہ آب و ہوا اس کے لیے موزوں نہیں تھی۔ اب تک اس کی 120 کے قریب قسمیں دریافت کی گئی ہیں، جن میں مولی، دولو، متنگا، اورا، کالی سریا اور باجالی سب سے عمدہ سمجھی جاتی ہے۔ بانس کے پودے کے اوپر مختلف جگہوں پر گرہیں ہوتی ہیں۔ یہ بانس کے اندر مختلف خانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔ بانس کا پودا جب 1 ماہ کا ہو جاتا ہے تو گرمیوں میں ان پر پتیاں نکل آتی ہیں۔ یہ پتیاں بڑھتے بڑھتے کئی فٹ لمبی ہو جاتی ہیں۔ ایک جڑ سے بیک وقت 10 سے لے کر 12 تک بانس نکلتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی پتیاں مل کر ایک گھنی چھتری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ موسم گرما میں یہ چھتریاں پرندوں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کے لیے سایہ دار آرام گاہ کا کام دیتی ہیں۔ بانس کا پودا 50 سے 100 سال تک بڑھتا رہتا ہے۔ اس دوران میں کسی وقت بھی اس پر پھول آ سکتے ہیں۔ یہ پھول چند روز تک رہتے ہیں، پھر سوکھ جاتے ہیں اور ان کی جگہ بانس کا پھل نمودار ہو جاتا ہے۔ پھل کے سوکھنے پر لاتعداد بیج زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اس کا بیج چوہوں کی مرغوب غذا ہوتی ہے، اس لیے جوں ہی زمین پر بیج گرتے ہیں، ارد گرد سے سینکڑوں کی تعداد میں چوہے اسے کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور کسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ واپسی پر یہ دوسرے کھیت بھی اجاڑ دیتے ہیں اور ننھے ننھے پودوں کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ عام طور پر سوکھا بانس استعمال کیا جاتا ہے۔ کچے بانس کو چند روز تک دھوپ میں رکھ چھوڑیں تو وہ سوکھ کر سخت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی سوکھے بانس کو کاٹ کر دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر موٹے موٹے ریشے نظر آئیں گے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے چینیوں نے پہل اسی ریشے سے کاغذ بنایا تھا۔ رفتہ رفتہ اس صنعت میں گھاس پھوس کا استعمال بھی ہونے لگا، تاہم آج کل بھی عمدہ اور مضبوط قسم کا کاغذ بانس ہی سے تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی بانس سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے۔ چینی کسان بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے بانس سے بنی ہوئی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ بانس کی دیگر مصنوعات میں چپل، ٹوکریاں، چٹائیاں، گلدان، ٹوپیاں، چھڑیاں اور ایش ٹرے شامل ہیں۔ ماہرین نباتات نے بانس کو دنیا کے تمام پودوں سے زیادہ کارآمد قرار دیا ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ جنگی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ بانس کو بیج سے کاٹ کر اس کی کمانیں بنائی جاتی تھیں۔ بانس کے سرے کو نوکدار بنا کر نیزہ بنایا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں بارودی سرنگیں دشمن کے لشکر کو روکنے کے لیے بچھائی جاتی ہیں۔ بارود کی ایجاد سے قبل
استوائی خطے کے باشندے بانس کے کانٹے راستے میں بو دیتے تھے. اس طرح دشمن کے سپاہیوں کے لیے اس راستے سے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا. بانس کے تنے سے بہت سے کیمیائی اجزاء نکالے جاتے ہیں. ان میں ایکسائل اور گلیسرونک ایسڈ قابل ذکر ہیں. بانس کی سوکھی پتیاں مچھلیوں کے ساتھ رکھ دی جاتی ہیں. یہ مچھلیوں کی بدبو کو دور کر دیتی ہیں. بانس کی کوپلیں مویشیوں کے چارے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. چین میں اسے کئی طرح سے پکا کر کھایا جاتا ہے. خاص طور پر چربی میں بھنی ہوئی بانس کی کوپلیں ذائقے میں اپنا جواب نہیں رکھتی. آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں. فی امان اللہ. فی امان اللہ.